اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر ساہل علینا یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پہلی گفتگو میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دین اسلام کو نازل کیا۔ اس دین کے تین حصے ہیں: اصول دین، فروع دین اور علم اخلاق۔ بیان کیا گیا تھا کہ اصول دین توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ آج جو ہماری گفتگو ہے وہ اصول دین کے بارے میں ہے۔ کوشش یہ کی گئی ہے کہ اصول دین اس طرح بیان کیے جائیں تاکہ بزرگ اور والدین اپنے بچوں کو یاد کروا سکیں۔ اے کاش یہ چیزیں ہمارے منبر حسینی سے بیان کی جاتی، عزادار، مومنین، ماتمی حضرات جب مجالس حسین کو سننے جاتے تو وہ ان تعلیمات سے آگاہ ہوتے۔ اصول دین جس طرح کے بتایا گیا 5 ہیں۔ اصول دین کو اصول اعتقادات بھی کہا جاتا ہے، اصول اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ اصول دین کو اصول دین اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ فروع دین کے مقابلے میں ہوتے ہیں، اور آپ کو بتایا تھا کہ اصول دین کا تعلق عقیدے سے ہے، ایمان سے ہے، جبکہ فروع دین کا تعلق اعمال سے ہے، انجام دینے سے ہے۔ ہم اصول دین کو مزید 2 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی قسم ہے اصول دین اسلام، توحید، نبوت اور قیامت۔ یہ ایسے اصول ہیں جن پر تمام مسلمانوں کا اعتقاد ہے۔ دوسری قسم ہے اصول مذہب۔ اصول مذہب ان اصولوں کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی خاص مذہب کے لیے ہوتے ہیں۔ مثلا ہم شیعہ اثنا عشری اصول دین کے ساتھ ساتھ 2 اصول مذہب رکھتے ہیں۔ وہ 2 اصول مذہب کون سے ہیں؟ عدل اور امامت۔ پس مجموعی طور پر، کلی طور پر اصول دین 5 ہو گئے: توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ بس یہ بات واضح ہو گئی کہ اصول دین اسلام 3 ہیں: توحید، نبوت، قیامت، جس کو معاد بھی کہا جاتا ہے، جبکہ اصول مذہب 2 ہیں: عدل اور امامت۔ یہ بیان کیا گیا تھا کہ اصول دین میں تقلید کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ ان پر اعتقاد رکھنا ہے، ان پر ایمان لانا ہے۔ جب آپ کو خود اس پر یقین ہوگا تو آپ ایمان لے کے آئیں گے۔ ہمیں کسی نے کہا اللہ تعالیٰ موجود ہے، ہم نے ایمان لے آئے۔ ہمیں کسی نے کہا اللہ ایک ہے، ہم ایمان لے آئے۔ لیکن اس ایمان لانے کے ساتھ ساتھ خود ہمارے پاس دلیل موجود ہونی چاہیے کہ اللہ موجود ہے۔ خود ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب ایک چرخہ کاٹنے والی سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتہ کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، تو اس نے چرخہ چلاتے چلاتے روک دیا اور کہا کہ جب یہ ایک چرخہ معمولی چیز، اس کو میں چلاؤں تو چلتی ہے، روک دوں تو رک جاتی ہے، تو اتنی بڑی دنیا، یہ سورج، چاند، ستارے، دن رات، آنا جانا، یہ اتنی بڑی دنیا کسی کے چلائے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ بس اصول دین جس طرح اصول دین اگر ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ اصول دین یہ ہیں، خدا ایک ہے، خدا موجود ہے، خدا عادل ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے ہمیں اسی عقیدے پر ہمارے پاس ایک محکم پختہ دلیل ہونی چاہیے، جبکہ بتایا گیا فروعات دین میں تقلید کرنا ضروری ہے۔
ہم مختصر طور پر اصول دین کا تعارف کرواتے ہیں تاکہ اچھی طرح ہمارے جوانوں اور بچوں کے ذہن میں مستحکم ہو جائے۔ سب سے پہلا اصول دین میں سے جو اصل ہے وہ ہے توحید، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اسے توحید کہا جاتا ہے۔ اسی توحید میں پھر مزید بحثیں آتی ہیں، فقط اجمالی طور پر اس کا خلاصہ بیان کروں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ پر ایمان لانا۔ صفات ثبوتیہ وہ صفات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ عالم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کا زندہ ہونا، اس کا قادر ہونا، یہ ساری کی ساری صفات ثبوتیہ میں سے ہیں۔ صفات سلبیہ وہ صفات ہیں کہ جن صفات سے خدا کی ذات منزہ ہے، پاک ہے، مبرہ ہے، یعنی وہ صفات خدا کی ذات میں موجود نہیں ہیں، مثلا اجزاء کا محتاج ہونا، مثلا نیند آنا، موت کا آ جانا، یہ جو صفات ہیں یہ خدا کی ذات میں موجود نہیں ہے۔ توحید کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ اچھے طریقے سے یاد کروا دیں تو جب ہمارے بچے جوان ہوں گے، کوئی بد عقیدہ، کوئی گمراہ، کوئی جاہل بندہ ہمارے بچوں کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ بس اصول دین میں سے جو توحید ہے یہ ہمارے لیے ایک اصل ہے، سب سے اصل چیز ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسی توحید کی صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ اور جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آ سکتا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، یہ ایسی صفات ہیں جو اس پاک ذات کے لیے خاص ہیں۔ توحید کا عقیدہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اس عقیدے کے بارے میں بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ خصوصی طور پر ہمارے شیعہ لوگ اس توحید کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بیان کر جاتے ہیں کہ جس سے لوگ ہمیں مشرک اور لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ اگر آج ان بچوں کے ذہنوں میں توحید کے عقیدے کو پختہ کریں گے تو انشاءاللہ یہی بچے بڑے ہو کر یونیورسٹیوں میں جا کر اپنے مذہب کا صحیح دفاع کر سکیں گے۔ لہذا خصوصی طور پر والدین سے اور جوانوں سے یہ گزارش ہے کہ توحید جیسے عقیدے کو اپنے بچوں کے ذہن میں راسخ کریں، پختہ کریں۔ دوسری اصل عدل ہے۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے اور حکیم ہے، وہ پاک ذات کسی پر ظلم نہیں کرتی۔ اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے مطابق ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو قدرت اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی اس کے عدل کے مطابق ہے۔ بس عدل کا مطلب ہوا اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تیسری جو اصل ہے وہ ہے نبوت۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے، جن میں سے سب سے پہلے نبی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری نبی ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ 1,24,000 انبیاء میں سے 313 رسول ہیں۔ 313 رسولوں میں سے 5 اولو العزم رسول ہیں، اور 5 اولو العزم جو رسول ہیں ان میں سے 4 رسول ایسے ہیں کہ جو صاحب کتاب ہیں اور صاحب شریعت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کتاب نازل کی۔
توریت جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید، قرآن کریم جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ چوتھی اصل ہے امامت۔ امامت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تفسیر کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 12 امام بھیجے۔ ان 12 ائمہ پر ایمان لانا واجب ہے۔ اس کے بعد جو آخری اصل ہے وہ ہے معاد، یعنی قیامت۔ قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ جس دن مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اچھے لوگوں کو جنہوں نے اچھے کام انجام دیے ہوں گے ان کو ان کی جزا ملے گی، ان کا انعام ملے گا، اور برے لوگ جنہوں نے برے کام انجام دیے ہوں گے ان کو ان کی سزا ملے گی۔ یہ تھے ہمارے اصول دین کہ جو دین کی جڑیں ہیں، دین کی بنیاد ہے۔ یاد رہے، ان کو اصول دین اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ یہ دین کی بنیاد اور جڑیں ہیں۔ یہ نہیں کہ فقط انہی چیزوں پر ایمان لے کے آنا ہے، اور چیزیں بھی ہیں کہ جن پر ایمان لانا ضروری ہے، کہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے درس میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔